अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज जो मेरा मौजू है वो मौजू इस टॉपिक पर है कि सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू सरकार का एक फरमान है कि कामल मुर्शद वो है जो एक पल में मुरीद अपने मुरीद को कामल मुर्शद अपने मुरीद को एक पल में बारगाह रसालत तक पहुँचा दे। ये फरमान किसका है? एक आरिफ अल्लाह का। और उस पर मनाजरे और तशरीहें जो वजाहतें कर रहे हैं वो आम लोग दुनियादार कर रहे हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सरकार फरमाते हैं कि अहले अल्लाह और फुकरा के अक्सर अकवाल दुनियादारों को कुफर मालूम होते हैं। क्यों? कि उनके पास वह अहले अल्लाह की निगाह नहीं है, उनका इरफान, उनका इदराक उनको नसीब नहीं है। तो इसी तरह वो लोग जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान को लेके तो जगह जगह सवाल के करते फिरते हैं कि जी मुर्शद कामल तो वो है जो एक पल में जो है बारगाह रसालत में अपने मुरीद को पहुंचा दे। उनको पता है ये उन्होंने किस मुकाम के लिए बात की है हज़रत सुल्तान बाहू सरकार ने। वो एक पल कौन सा? वो एक पल वो है जिसके लिए 20 साल का अरसा दरकार है। मुरीद होने के बाद किसी सादक मुरीद को किसी कामल तरीन बुजुर्ग हस्ती के बैद होने के 20 साल के बाद जाके एक मुकाम, एक मर्तबा उनको नसीब होता है जिस मर्तबे को फनाफिल शेख बोलते हैं। ये एक पल की बात नहीं है। उस फनाफिल शेख के मुकाम के बाद, फनाफिल शेख के बाद जो अगला दर्जा है वो फनाफिल रसूल है। तो जब तक कोई मुरीद फनाफिल शेख ही नहीं हुआ तो वो फनाफिल रसूल तक कैसे पहुंचेगा? बेशक उन्होंने बरहक बोला है हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ने, इसमें शक कोई नहीं है कि कामल मुर्शद वो है जो एक लम्हे में मुरीद को बारगाह रसालत तक पहुंचा। लेकिन उस एक लम्हे के लिए फनाफिल शेख होना जरूरी है। जब तक कोई मुरीद फनाफिल शेख के दर्जे पे नहीं है वो बारगाह रसालत तक रसाई हासिल नहीं कर सकता अपने शेख के तवस्सल से। फिर भी वो अपने कामल मुर्शद के तवस्सल से ही उसको नसीब हो। कोई अलग मुकाम नहीं है, ये सारे मुकाम शेख के अपने हैं। फनाफिल शेख भी उसी का अपना मुकाम है, फनाफिल रसूल भी उसका अपना ही मुर्शद का मुकाम है, और फनाफिल्ला भी उसका मुकाम है, और बका बिल्ला भी उसी का अपना मुकाम है। ये कोई अलग अलग हस्तियाँ नहीं है, अलग अलग कैटेगरियाँ नहीं है। ये मुर्शद और है, रसूल और है, और अल्लाह की ज़ात और है। जब आपने वसीला अल्लाह के लिए इख्तियार किया तो अल्लाह की ज़ात अपने वसीले में ही आपको दिखाई देगी। जिसके बारे में हज़रत इल्लामा इकबाल सरकार फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि अगर कोई शुएब आए मयसर शबानी से कलीमी 2 कदम है। दमे आरफा, आरफ का दम उसकी सांस नसीम में सुबह दम है। दमे आरफा नसीम में सुबह दम है, इसी से रेशाए मुआनी में नम है। अगर कोई शुएब आए मयसर शबानी से कलीमी 2 कदम है। कि उसके लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जैसा मुर्शद कामल रहबर होना ज़रूरी है। किसके लिए? कलीमुल्लाह बनने के लिए, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। तो वो मुर्शद की निगाह उसको वो फैज़ान, उसको वो दर्जा अता करती है। अब सबको तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इतना ही वाक़या याद है कि वो कोह तूर पे चले गए, वहाँ पे अल्लाह की ज़ात दरख्त की जो है वो उसकी शबी में जो है वो आवाज़ आई तो फिर वहाँ से मुखातब हुए। इसके पीछे थोड़ा सा चलें तो उन्होंने अपने 15-20 साल खिदमत की। किसकी की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी बेटी का निकाह उनसे किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दर हकीकत एक नबी की तरबियत पर मामूल थे, और वो मुर्शद थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। उनके शेख थे। शेख किसे कहते हैं? उस्ताद को, रहबर को, रहनुमा को। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब उनकी तरबियत की तो उन्हीं की निगाह करम से उनको शान नबूवत दिया था। फिर वो कलीमुल्लाह भी बने। इसलिए इल्लामा इकबाल सरकार फरमाते हैं कि दमे आरफा नसीम में सुबह दम है, इसी से रेशाए मुआनी में नम है। अगर कोई शुएब आए मयसर शबानी से कलीमी 2 कदम है।
تو وہ 2 قدم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 قدم چل کے گئے کوہ طور پہ، تو اللہ کی ذات ہم کلام تھی، اس 2 قدم کے پیچھے 20 سال کا عرصہ درکار ہے جنہوں نے ان کی خدمت کی۔ تو اس لیے حضرت سلطان العارفین کا یہ فرمان کہ مرشد کامل وہ ہے جو اپنے مرید کو ایک پل میں بارگاہ رسالت میں پہنچا دے، تو وہ ایک پل جو ہے وہ 20 سال کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کے فنافل شیخ ہونا شرط ہے، وہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کا قاری ہونا اور چیز ہے، اور قرآن کریم کا عارف ہونا اور چیز ہے۔ اس لیے بزرگان دین کی تعلیم کو پڑھنا اور چیز ہے، اور ان کی تعلیم کو سمجھنا اور چیز ہے۔ تو ہر آدمی تو اپنی عقل سے فیصلے کرتا ہے۔ دیکھیں مرکز پہ چلے جائیں، شیخ المشائخ، اس کائنات کے شیخ، تمام جہانوں کے شیخ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پاک کے جو مریدین تھے صحابہ کرام، کہ آپ کو وہ شان حاصل نہیں تھی کہ آپ ایک پل میں اپنے صحابہ کو بارگاہ رسالت یہ نہیں کہ ظاہری بارگاہ ہے، وہ روحانی بارگاہ ہے، وہ روحانی بارگاہ ہے، اور وہی بارگاہ دار حقیقت بارگاہ الہی، جہاں پہ تمام جو ہیں وہ سر خم تسلیم جو ہیں۔ جس طرح یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی، تو وہ تو کسی کو دکھائی نہیں دے رہی، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان وہ سارا راز ہے۔ تو اس زندگی کو ہر آدمی نے نہ دیکھا، نہ کسی کو اس کا شعور، حالانکہ وہ امامت بھی ہوئی، وہ سارے معاملات بھی ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شان حاصل ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہوا کہ 20 سال کا عرصہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس تربیت میں سے، اس پراسز میں سے گزارا۔ کتنی مصیبتیں اور مشقتیں انہوں نے برداشت کی، غزوہ خندق، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور کتنی غزوات انہوں نے اور بھی اسی طرح کی، اور اپنا گھر بار چھوڑا، فاقے انہوں نے برداشت کیے، فقر و فاقہ کشی، شب بیداریاں، کتنے دنوں تک انہوں نے بھوکے پیاسے رہے ہیں۔ یعنی ان کی تربیت کا وہ پراسز تھا، صبر بھی، رضا بھی، تقوی بھی، توکل بھی۔ تو یہ سارے پراسز سے وہ ایک عرصے میں گزرے، ایک پل میں نہیں گزر گئے، جسے کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو عام جا کے جگہوں پہ یہ سوال کرتے پھرتے ہیں کہ جی تمہارا کسی مرید کو پکڑ لیں گے، اس کو کہیں گے، اس کے شیخ پہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے، تمہارا مرشد اتنا کامل ہے تو اپنے مرید کو ایک پل میں بارگاہ رسالت میں کیوں نہیں پہنچا رہا؟ بارگاہ رسالت کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس نے منہ اٹھایا تو ادھر چل پڑے۔ دیکھیں جس درگاہ کے لیے، جس بارگاہ کے لیے اجازت جبریل امین مانگ کر، اجازت طلب کر کے اجازت کے محتاج ہیں، اجازت ملے گی تو داخل ہو جانا، نہ ملے گی تو واپس آ جانا، وہ بارگاہ مذاق نہیں ہے۔ اس بارگاہ میں رسائی جو ہے وہ یہ بھی مذاق نہیں ہے کہ 2-4 دن میں آپ مرید ہوئے تو مرشد نے پکڑا تو بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا۔ وہ مرید جو ظلم کر کے آ رہا ہے، ایک آدمی لوگوں کا مال کھا کے آ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے آ رہا ہے، یتیموں کا مال کھا کے آ رہا ہے، کسی کو قتل کر کے آ رہا ہے، زنا کر کے آ رہا ہے، جوا کھیل کے آ رہا ہے، سارے عیب کر کے آ رہا ہے، تو وہ کہے جی میں کسی مرشد کا اب بیعت ہو جاؤں تو مرشد مجھے ایک پل میں جو ہے بارگاہ رسالت میں پہنچا دے گا۔ تو یہ مذاق نہیں ہے، اور نہ ان چیزوں کو مذاق سمجھا کریں۔ اگر وہ لوگ جو یہاں پہ جا کے مناظرے کرتے ہیں یا ایسی بحثیں کرتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کہ بزرگان دین کی زندگی کیا ہے اور ان کے فرمان جو ہیں ان کی معرفت کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی تو یہ زندگی ہے ہی نہیں، نہ وہ اہل تصوف ہیں، نہ وہ صاحب حال ہیں، تو ان کو وہ چیزیں تو نصیب نہیں ہیں۔ پھر وہ طرح طرح کی جا کے بے مقصد جو ہیں مسائل اور بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ ٹاپک آج اس لیے لے کے آیا ہوں کہ وہ ایک پل کے لیے پہنچنے کے لیے 20 سال کا عرصہ درکار ہے، اس کے لیے فنافل شیخ ہونا شرط ہے۔ جنہوں نے یہ فرمایا ہے حضرت سلطان باہو سرکار نے، ان کی اپنی زندگی کو پڑھیں، کیا وہ کسی کامل مرشد کے مرید نہیں تھے؟ فرمانے والے خود کسی کے مرید نہیں تھے؟
تو ان کے شیخ نے ایک پل میں جا کے ان کو بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا۔ ان کی زندگی، ان کے ماضی کو سٹڈی کریں کہ ان کو یہ جو رتبہ ملا سلطان العارفین کا ایک پل میں ملا یا کتنے برسوں بعد ملا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 36 سال ان سے ریاضت کروائی بابا فرید سے۔ تو کیا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کامل شیخ نہیں تھے؟ وہ ایک پل میں بابا فرید کو نہیں پہنچا سکتے تھے؟ 36 سال کا عرصہ ہے، جو کسی کے ساتھ مذاق کرنے والی بات نہیں ہے کہ کسی کو ایک پل والا کام 36 سال میں لگا دے بندہ۔ بھائی بلے شاہ صاحب، ان کے شیخ کامل شاہ عنایت سرکار، تو کس مرحلے سے انہوں نے ایک سید زادے کو گزارا، کتنے برسوں پہ محیط ہے حضرت بھائی بلے شاہ صاحب کی زندگی۔ گھنگرو باندھے، بدکار کوٹھے پہ گئے، سارے مرحلوں سے گزرے، تو کیا شاہ عنایت ایک پل میں بھائی بلے شاہ صاحب کو نہیں پہنچا سکتے؟ بلے شاہ صاحب کے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہ طریقہ کار ہی غلط ہے کہ ایک پل میں جو ہے وہ مرشد پہنچا دے گا۔ اس کے لیے 20 سال ایک صادق ہونا ضروری ہے، مرید کا کامل اور صادق ہو، سچا مرید ہو، باذوق مرید ہو، عمل کو اختیار کرنے والا ہو، حکم پہ سر خم تسلیم کرنے والا ہو، زبانی کلامی مرید نہیں کہ مرشد نے کوئی بات فرمائی تو کہا نہیں جی یہ میرے نفس کو، یہ مجھے جو ہے یہ وارہ نہیں کھاتی، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ان مریدوں کی بات نہیں ہے۔ جو کامل مرید ہیں، صادق مرید ہیں، 20 سال کا عرصہ ان کو چاہیے کہ وہ عبادات، شب بیداریوں، ریاضت، زہد، تقوی، ان چیزوں سے گزرنے کے بعد 20 سال بعد انہیں وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جس مرتبے کو فنا فی الشیخ بولتے ہیں۔ اور فنا فی الشیخ کے بعد بارگاہ رسالت میں پہنچنا، یہ حقیقت ہے، واقعی ایک پل کی بات ہے، لیکن اس ایک پل کے لیے برسوں درکار ہے۔ تو اس لیے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو عام لوگ خاصوں کی بات نہیں سمجھتے، مسئلے خاصوں والے کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو شوق ہوتا ہے جگہ جگہ چوکوں میں بیٹھنا اور مسئلے شروع کر دینا چاہتے ہیں۔ مسئلے سننے والے بھی ویسے اور کرنے والے بھی ویسے۔ تو وہ مریدین جن کو آ کے ایسے لوگ ملتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان کو اپنے شیخ کے متعلق بدگمان کرتے ہیں، ان تمام مریدین سے میری گزارش ہے کہ اس آدمی کو یہ پوچھیں کہ بارگاہ رسالت میں اگر پہنچنا تھا یا ایک پل کی بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اتنے زہد اور تقوی سے کیوں گزارا؟ کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی اتنی عبادتیں اور ریاضتیں کروانے کی، اور اتنے معاملات اور فقر و فاقہ سے کیوں گزارا ان لوگوں کو؟ بابا فرید پاک پتن شریف والے 36 سال کیوں زہد کی زندگی گزار دے؟ اللہ ہم سب کو، آپ کو بھی اور مجھے بھی، اس تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔